بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے اور ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں رمضان المبارک میں نزول قرآن اور لیلۃ القدر الہی برکتوں والی رات کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، لیلۃ القدر جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی مقدس ترین راتوں میں سے ایک ہے۔ یہ بہت زیادہ روحانی اہمیت کی رات ہے کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک خود سورہ قدر میں اس رات کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں کی جانے والے عبادات زندگی بھر کی جانے والی عبادتوں سے زیادہ ثواب دار ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اللہ کی رحمتیں مکثریت نازل ہوتی ہیں۔ اس رات کو مومنین کے لیے ایک الہی بخش رہنمائی اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے بے پناہ موقع فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید کو مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسے مکمل طور پر محفوظ شدہ النوع سے لیلۃ القدر میں سب سے نیچے کے آسمان پر اتارا گیا۔ پھر 23 سال کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس تاریخی وحی نے نبی اور آپ کے صحابہ کو اس کی تعلیمات کو جذب کرنے، انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں درپیش چیلنجوں کو جواب دینے کا موقع دیا۔ تو دوستو، قرآن پاک نے سورہ القدر میں لیلۃ القدر کی نزول کا تصدیق کی ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح پر کام کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ طلوع فجر تک سلامتی کے ساتھ رہتی ہے۔ تو دوستو، یہ حوالہ اس رات کی غیر معمولی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے جس میں اللہ کی رحمت اور ہدایات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے احکام کی تعمیل کے لیے اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر پر قرآن کے نزول کے نے انسانی تاریخ پر ایک تبدیلی کا اثر ڈالا ہے۔ قرآن پاک صرف رسومات اور قانونی احکامات کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنما، مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ایمان، اخلاقیات، سماجی انصاف اور حکمرانی سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اس بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ کس طرح صالح زندگی گزاری جائے اور اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ کے لیے قائم کیا جائے۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک توحید، اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن پاک بار بار توحید پر زور دیتا ہے اور انسانیت کو ہر قسم کی بت پرستی اور باطل کو رد کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مزید برآں یہ اخلاقی اصول سکھاتا ہے جیسے ایمانداری، عاجزی، صبر اور ہمدرد، اپنے پیروکاروں کے اخلاقی کردار کی تشکیل۔ مزید قرآن کی قانونی اور سماجی اصلاحات متعارف کراتی ہیں جن سے خواتین، غریبوں اور پسماندہ گروہوں کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو کہ انصاف کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے میں افراد کے حقوق کو قائم کیا۔ قرآن پاک کی رہنمائی دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے جو ذاتی اور اجتماعی ترقی کے لیے ایک فریم ورک کا کام کرتی ہے۔ تو دوستو، چونکہ لیلۃ القدر بے پناہ برکتوں والی رات ہے، اس لیے مسلمانوں کو عبادات میں مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں، خاص طور پر طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں رات کو تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔
بہت سے علماء کا خیال ہے کہ 27ویں رات جو کہ جیسے آج کی رات ہی ہے غالباً لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ تک نامعلوم ہے، تاکہ مومنین کو آخری 10 راتوں میں کوشش کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اضافی عبادات بالخصوص رات کی نماز اس میں مختصر ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جب قرآن پاک نازل ہوا۔ مسلمانوں کو اس کی تلاوت اور غور و فکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی معانی کو سمجھنا اور اس کے اسباق پر عمل کرنا اللہ کے پیغام کے ایک ضروری طریقہ ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے طاقتور عبادتوں میں سے ایک صدقے دل سے دعا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لیلۃ قدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو آپ نے ان کو سکھایا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس نے مجھے معاف کر دے، اس لیے مجھے معاف کر دے، آمین۔ لیلۃ القدر چونکہ رحمت الہی کی رات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا انتہائی مختصر ہے۔ یہ وہ رات ہے جب سچی توبہ ماضی کی گناہوں کو مٹا سکتی ہے اور ایک نئی شروعات کر سکتی ہے۔ اس رات میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کے کاموں کی ترغیب دی، اور چونکہ لیلۃ القدر کے اعمال کی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ تو دوستو، لیلۃ القدر رحمت، ہدایت اور بے پناہ برکتوں والی رات ہے۔ یہ قرآن پاک کے نزول کی شان دہی کرتا ہے، ایک ایسی کتاب جو دنیا بھر کے مومنین کے لیے راہیں روشن کرتی رہتی ہے۔ اس رات میں نماز، تلاوت قرآن پاک، دعا، استغفار اور نیک اعمال میں مشغول ہونے سے بے پناہ ثواب ملتا ہے، چونکہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ کی رحمت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے امید کے ساتھ عبادت میں کوشش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس مقدس رات سے زیادہ فائدہ اٹھا کر مومنین اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کر سکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ در حقیقت لیلۃ القدر کی برکات انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے، اور جو لوگ اس کی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے مالا مال کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچھڑ جانے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، والدین کو انہیں جنت اور فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔